حضرت سلمان پاک کہیے سبحان اللہ. سلمان فارسی یہ کون ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ بھی ہماری اہل بیت میں ہے. منہ مولے اہل بیت. سلمان پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مشورہ تھا کہ سرکار خندق کھودی جائے. اب خندق کھود لی گئی 3.5 مائلز. اس وقت ایک کافر جس کا نام عمرو بن عبود اور عود بھی آیا، تو یہ وہ بدبخت تھا، اس نے خندق کو پار کر کے آ کر یہ پکارنے لگا، یہ کہنے لگا کہ مسلمانوں، یہ سنا ہے کہ جو کفار کی تلوار سے مارے جاتے ہیں وہ جنت میں جاتے ہیں، تو آؤ اب کسے جنت میں جانا ہے؟ بھائی تم یہ کہتے ہو کہ جو مسلمانوں کی تلوار سے مارے جاتے ہیں وہ دوزخ میں جاتے ہیں، تو آؤ مجھے پہنچاؤ دوزخ میں. یہ للکار رہا ہے. ایک دفعہ جب اس نے للکارا، علی کھڑے ہوئے، سرکار نے فرمایا کہ علی بیٹھ جاؤ. کہیے سبحان اللہ. اس نے دوبارہ للکارا. علی کی غیرت، علی کا جوش جب دوبارہ ولولہ جوش کا دوبارہ ہونے لگا، سرکار نے فرمایا کہ علی بیٹھ جاؤ. علی کے تو یہ بائیں ہاتھ کا کام تھا، علی کے بائیں ہاتھ کا کام تھا، لیکن علی انتظار میں تھے. جب تیسری آواز آئی حضور نے فرمایا کہ علی اب اٹھ جاؤ. یار محبت سے کہیے سبحان اللہ. اب اٹھ جاؤ علی اور بتاؤ کہ اسلام کی طاقت کیا ہے. اب علی بڑے مست بری چال میں تلوار حیدری، ذوالفقار حیدری لے کر آپ جھومتے ہوئے مزے سے بے خوف و خطر جا رہے ہیں. کس کے سامنے جا رہے ہیں؟ کہ جو 1000 کے برابر لڑنے کی جو قوت رکھتا تھا، جس کی بہادری کے ڈنکے پورے عرب میں تھے. اب جب علی المرتضیٰ سرکار نے امامہ مبارک سر پر رکھا، ذوالفقار حیدری ہاتھ میں دی کہ علی جاؤ اور جا کر بتاؤ کہ اسلام کی طاقت کیا ہے. اب علی کے چہرے پر کوئی خوف نہیں ہے. علی بالکل سکون سے مطمئن ہے اور بڑے جھومتے ہوئے، جیسے تلوار نہ ہو بلکہ ہاتھ میں جھنڈا ہو، اس طرح علی جا رہے ہیں. اب اس عمرو نے جب یہ دیکھا کہ علی آ رہے ہیں، علی المرتضیٰ نے 3 باتیں کی. تین ہی باتیں کی. وہ کہا کہ میں اس سے قبل کے حملہ کروں 3 باتیں میں کہوں گا. علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ ایمان لے آ، ایمان لے آ. وہ کہنے لگا کہ ایمان تو میں نہیں لاؤں گا. علی نے فرمایا کہ پھر واپس لوٹ جا. کہا کہ مجھے عورتوں کے تانے نہیں سننے. علی نے کہا تو پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جا. محبت سے کہیے یار. اب وہ کہنے لگا کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم ہو کون، مجھے جانتے ہو؟ وہ عمرو کہنے لگا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں 1000 لشکر کے برابر لڑنے کی قوت رکھتا ہوں. میرے نام بہادری میں مشہور ہے. علی تم مجھ سے لڑنے آئے ہو؟ تم بتاؤ، تم اپنا تعارف کراؤ. علی نے فرمایا مجھے تو نہیں جانتا میں کون ہوں؟ سن، میرا نام علی ہے. میری ماں مجھے حیدر کرار کہتی ہے. اور سن، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. ابو طالب کا بیٹا ہوں. کہیے سبحان اللہ. یعنی ایک کافر کے سامنے، ارے جب کافر کے سامنے اگر للکارنا ہے، اپنا تعارف کروانا ہے، تو وہاں ایک مشرک کے تعارف کی کیا ضرورت ہے؟ مگر فرمایا کہ میں علی ابو طالب کا بیٹا ہوں. جان لو میرا نام علی ہے، میرا باپ ابو طالب ہے. کہ جب تک خندق کی بات ہوگی تو یہ پتا چلے گا کہ لڑنے والا ابو طالب کا بیٹا تھا.
मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। अब ये अली, उस वक्त हुजूर ने ये फरमाया कि जब अली जा रहे थे, सरकार ने फरमाया कि अली आज जा रहे हैं। सरकार फरमाते कि कुल्ले ईमान आज कुल्ले कुफर के सामने जा रहा है। कुल्ले ईमान अली है। आज तुम्हें वो सफाई की हदीस तो याद है कि सफाई निस्फ ईमान है, तो आज निस्फ ईमान तो याद है, जरा दिल की सफाई के लिए कुल्ले ईमान को क्यों भूल गए? आप लोगों ने चुप का रोजा अगर रखा है ना, तो जरा मोहब्बत से कहिए या अली। या अली कहना ये शिरक नहीं है, क्योंकि मेरे मुस्तफा ने भी अली को पुकारा है। जरा पढ़िए अली की तारीख। हजरत गिरामी सरकार ने फरमाया कि कुल्ले ईमान अली जा रहे हैं। अली सरकार फरमाते हैं कि आज कुल्ले ईमान जा रहा है। कुल्ले ईमान और कुल्ले कुफर के सामने अगर अली को कुछ होता तो अली को ना होता, कुल्ले ईमान को होता। और अली जब उन पर भारी आए तो अली नहीं, कुल्ले ईमान उन पर भारी आया। और जब अब्दो अमरो मिन अब्दो को पछाड़ दिया, तो यानी अली ने उस शख्स को नहीं, सारी कुफ्फार कुव्वत को पछाड़ दिया। वो वार क्या वार थी, क्या वार थी अली की? वो ज़रब कि जिस ज़रब का भी हुजूर ने जिक्र फरमा दिया, उस ज़रब का भी सरकार ने फरमाया कि अली की वो ज़रब कि जिस ज़रब ने उस बदबख्त के जिस्म के दो हिस्से, सर से लेकर पूरा जो जंगी लिबास लोहे का था उसे भी काटते हुए और पूरे बदन को चीरते हुए चीर कर फेंक दिया। एक हिस्सा इधर गिरा, एक हिस्सा उधर गिरा।